یقیناً جس طرح مفتی صاحب نے بھی اس پہ وضاحت فرمائی تھی، ہر عمل کے نتیجے میں جتنا عمل وزنی ہوگا، گراں ہوگا، اس کی قدر اور ثقل اس کا وزنی ہوگا، اتنا اس کے نتیجہ بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ اسی طرح جو آزمائش اور امتحان میں پھر آزمائش اور امتحان کی کیفیت کے عنوان پہ اس صبر کا نتیجہ ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ اس کی حقیقت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تناظر میں بھی دیکھ لیجئے گا کہ انسان پر اللہ رب العزت اس کی طاقت، اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، تو گویا جو اس پر مصیبت آئی ہے اس میں اس پر صبر کرنے کی طاقت موجود ہے، ان بلٹ ہے۔ یہ وہ تو قرآن کا ایک بھی حتمی ارشاد گرامی رب ذوالجلال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق خدا آزمائش میں امتحان مبتلا کرتا ہے۔ یعنی اسی لیے عالمین میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی مجھے ہی کیوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ شکوے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اسی میں عالمین میں جو ہے وہ سب سے بزرگ ہستی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اذیت دی گئی، اور جتنی مجھے اذیت دی گئی اتنی کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اعلان رسالت فرماتے ہیں تو ہر منزل پہ امتحان ہی امتحان ہے، اور اس امتحان میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ قائم کیا۔ خود شیب ابی طالب کے عنوان پہ آپ دیکھیں کہ شیب ابی طالب میں وہ خانوادہ کہ جو کل تجارت میں ایک عروج اور ایک مقام رکھتا تھا، اور سیادت ان کے پاس بطحا کی تھی، اور اس کے بعد پھر جو امتحان آتا ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جو روایت ملتی ہیں کہ ہم ریت کے ذروں میں سے گندم کے جوؤں کے دانے جو کاشت کیے تھے اور نہیں اگے ان کو چن کے کھاتے تھے، اور بعض منزل ایسی بھی آتی ہے کہ وہ گھاس کو جو ہے وہ بطور غذا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور وہ جب وہاں اس منزل سے نکلتے ہیں، یعنی ہر منزل پہ رسول اللہ نے اسوہ، دشمن کے مقابلے میں اسوہ دیکھیں کہ وہ کہ جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا رہی ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر گرامی کی قبر کو کھود کے ان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے عنوان پہ، کہ جب ابوا کے مقام پہ وہ قافلہ پہنچتا ہے یہ احد کے مارکے کے لیے قریش کا، تو وہاں پہ وہ جو کرنا یہ چاہ رہے تھے، اور پھر ایک اژدہا آ گیا اور وہ نہیں کر سکے۔ ان لوگوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صبر کی انتہا پہ فائز ہوتے ہوئے ان سے اس منزل پہ درگزر کیا، اور آئندہ کے لیے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے سامنے نہ آئیں تو، یعنی یہ مختلف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارک میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ ملتا ہے وہ صبر کے عنوان پہ۔ اور صبر کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ صبر ہی وہ ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جو خدا نے انسان کی جبلت میں رکھی گی تمام قوا کے اوپر، نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس لوامہ کو اعتدال میں رکھنے کے لیے جو خدا نے انسان کو ایک طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ صبر جو ہے اس کے بل بوتے پہ انسان اپنے روحانی، اپنے عرفانی مدارج میں عروج پا سکتا ہے، اور یہ منزل بھی آ سکتی ہے کہ کن لی عبدی اکن لکا، اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یعنی انسان اس وقت خدا کا ہو جائے، اور سب کچھ جو بھی کرے، صبر جو بھی عمل کرے وہ عمل خدا کے لیے ہو، تو وہ عمل یقیناً اس کا صبر ہوگا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ خود خدا ہوگا، اور خدا کی معیت حاصل ہوگی، اور انسان جو ہے وہ دنیا و آخرت میں فوزاً عظیمہ کی منزل پہ یقیناً یہ صبر ایسی چیز ہے کہ صبر ایوب